السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ آج 5 اگست ہے۔ 5 اگست 2019 کو یوم استحصال کشمیر کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس سارے موقع کے بعد، اس سارے سلسلے کے بعد آج کے دن بھی دنیا بھر میں کشمیریوں نے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا ہے، اور اس ساری کہانی میں جو مرکزی سلسلہ ہے وہ آرٹیکل 35A اور 370 اس کا خاتمہ ہے۔ اور نریندر مودی کے اس اقدام کے بعد دنیا بھر میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ کس طرح کے عزائم ہیں نریندر مودی کے، اور پھر اس کے بعد سے لے کے آج پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اب تک کے جو حالات و واقعات ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، باضابطہ طور پہ ایک کیمپین جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے۔ 10 سال کے بعد وہاں انتخابات تو کروا دیے گئے ہیں، لیکن جو جینوسائیڈ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو تناسب ہے آبادی کا، مسلمانوں کی آبادی کا، اس کو بدلنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور اس سارے ضمن میں اب تک جو مارکہ حق کے بعد پاکستان کا کردار ہے وہ بڑا نمایاں ہے، اور کشمیر کا مسئلہ پھر سے انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے۔ یہ کتنا ہائی ٹائم ہے، اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اندیا دیا گیا ہے کہ روس کے ساتھ تجارت جاری رکھنے پر بھارت پر ٹیرف میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کس جگر جا رہے ہیں، خطے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف آج احتجاج کر رہی ہے اپنے بادی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پہ۔ ان کی گرفتاری کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ نکلے ہیں، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج کتنا پر اثر ہے۔ آج ہی کے روز الیکشن کمیشن کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم لوگ، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں عمر ایوب، سینٹ میں شبلی فراز، پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا سمیت 9 لوگوں کو نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف ہیں۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ارشاد صاحب، یوم استحصال کشمیر، UN کے بارے میں کشمیر کو دیکھ کر آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عضو معطل ہے، لیکن یہ 6 سالوں میں جو نریندر مودی کا یہ اقدام ہے، اور بالخصوص اس سال جب بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، کتنا ہائی ٹائم ہے۔ پاکستان ابھی تک سفارتی کوششیں بہت تیز کیے ہوئے ہے اپنے معاملات میں بھی، کشمیر کے معاملے پہ بھی، لیکن 2 طرفہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ بس اب یہ 2019 میں بھارت نے جو کچھ کیا، اس نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی۔ اقوام متحدہ میں جواہر لال نہرو نے اور باقی جو لیڈرشپ نے وعدے کیے تھے، اس کی وعدہ خلافی کی۔ اس نے کشمیری عوام سے، بھارت نے جو وعدے کیے تھے، ایک تو عالمی برادری سے وعدے کیے گئے تھے، کشمیری عوام کو بار بار یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہم آپ کا حق خود ارادیت تسلیم کرتے ہیں، ہم یہاں استصواب کرائیں گے، ریفرنڈم کرائیں گے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کریں یا بھارت میں شمولیت اختیار کریں۔ اس کو خود ہی پامال کیا گیا ان وعدوں کو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو 70-75 سال میں ظلم تشدد کی جو فصل کاشت کی گئی تھی، اس کو ایک آئینی قانونی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ تصور کیا گیا کہ شاید کشمیری عوام تھک چکے ہیں، پاکستان ان کی وکالت کرنے کے قابل نہیں رہا، اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اقدامات کو درست سمجھتی ہے۔ لیکن آج 6 سال بعد کشمیری عوام کے حوصلے مزید بلند ہیں۔ پاکستان پہلے سے زیادہ زوردار انداز میں وکالت کر رہا ہے مسئلہ کشمیر کی، کشمیری عوام کی، اور عالمی برادری 2019 سے پہلے کی عالمی برادری نہیں رہی، وہاں بھی کشمیری عوام کی، پاکستانی آواز کی پذیرائی زیادہ ہے۔ تو یہ ایک اخلاقی، سفارتی، سیاسی شکست ہے بھارت کی۔ اور دوسری طرف جو جنگی محاذ پر بھارت کے ساتھ ہوا، وہ تو اب اظہر من الشمس ہے، وہ ٹرمپ بھی مان رہے ہیں، وہ یورپی یونین بھی مان رہی ہے، یورپ بھی مان رہا ہے،
اور خود بھارت کے اندر جو اپوزیشن ہے، جو آزاد میڈیا ہے، جو رائے عامہ ہے، وہ بھی تسلیم کر رہی ہے کہ بھارت کو دونوں محاذوں پر شکست ہوئی ہے، سیاسی محاذ اور سفارتی محاذ پر بھی شکست ہوئی ہے، اور عسکری محاذ پر بھی شکست ہوئی ہے، کیونکہ 4 رافیل طیارے اور دوسرے 2 طیاروں کا گرنا خود بھارت کا امریکہ کے پاؤں پڑ کر جنگ بندی کرانا اور جنگ بندی قبول کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو دعوے تھے اپنی مسلح قوت کے حوالے سے اور آزاد کشمیر پر قبضے کے حوالے سے، یہ جنگ تو اس نے مسلط کی تھی یہ سوچ کر اور یہ کہہ کر کہ وہ کشمیر تو ہمارا ہو چکا، جموں اور کشمیر تو ہم ہڑپ کر چکے، اب باقی مادہ جو کشمیر ہے وہ بھی ہم نے بھارت سے پاکستان سے لینا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس محاذ پر بھی اس کو بدترین شکست کا سامنا پڑنا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ واحد جو دوست ملک تھا جس کے کھونٹے پر وہ کام جو ناچ رہا تھا وہ تھا امریکہ۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ امریکی قیادت کو میں نے رام کر لیا ہے، مودی سمجھتا تھا، بھارت سمجھتا تھا، اس لیے اب ہمیں تو جیسا میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں اب 2 بنیادی نکات ہیں، ایک تو یہ جو 335 ہے اور آرٹیکل 370 ہے، اس میں ترمیم کے بعد جو معروضی حالات ہیں کشمیر میں، الیکشن لیے انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت بھی بنوا لی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ عمر عبداللہ فاروق عبداللہ جو ہیں وہ اس بات کا دفاع نہیں کر سکتے، کشمیری عوام جو ہے اس میں ان کی مرضی کی حکومت نہیں بنی، وہاں بی جے پی کو شکست ہوئی، بی جے پی کو شکست ہوئی ہے، کی حکومت نہیں بن سکی، یہ جو حکومت بنی ہے یہ بی جے پی مخالف حکومت ہے، ٹریک ریکارڈ تو ان کا یہی ہے کہ یہ بھارت کی کٹ پتلی حکومتوں کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن 5 اگست کے بعد یہ بھی بھارت کے ساتھ نہیں۔ ہاں یہی میرا سوال ہے کہ محبوبہ مفتی ہوں یا یہ عبداللہ فیملی ہو، کی عمر عبداللہ نے یہ بات تسلیم کی، محبوبہ مفتی نے یہ بات تسلیم کی کہ ہمارا جو سٹانس تھا 5 اگست 19 سے پہلے بھارت کے حوالے سے وہ غلط تھا، 2 قومی نظریہ یعنی ٹھیک تھا، جناب واز رائٹ وہ کہا انہوں نے، پاکستان ٹھیک تھا، کشمیری عوام کا فیصلہ درست تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں ہیں، بھارت کے ساتھ نہ تھے نہ ہیں نہ رہنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ بات تسلیم کی اور اسی بیس پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی کہ وہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بھارت کے ساتھ۔ رول آف او آئی سی، ارشاد صاحب ایک جملہ ذرا اس پہ بھی بات کر لیں، او آئی سی کا کردار ان حالات میں، فلسطین بھی ہے، کشمیر بھی ہے، انتہائی مایوس کن، انتہائی شرمناک، انتہائی بے حسی پر مبنی اور انتہائی بزدلانہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شوکت یوسفزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شوکت صاحب یوم استحصال کشمیر ہے، 2019 میں جب یہ اقدام کیا نریندر مودی نے تو اس وقت پاکستان میں آپ کی جماعت کی حکومت تھی، آج آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کا سیاسی احتجاج ہے، تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، یہ احتجاج ایک دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا تھا، یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ہی پاکستان تحریک انصاف کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تو ایک بہانہ ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہوگا کہ جی یہ دیکھیں کشمیر کے لیے، دیکھیں اصل کشمیر کی بات کہاں کرنی ہے، اس کے لیے جو لیڈر ہے وہ تو جیل میں ہے، جس نے کشمیر کی بات کی تھی، جس نے للکارا تھا پوری دنیا کو کہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ، ان کی آواز تو دبا دی گئی ہے، تو اصل تو وہ آواز ہے نا جو ان کے اندر۔ اور جو اس وقت میرے شاہ صاحب نے کہا کہ او آئی سی، کیا او آئی سی ہے؟ یہ فلسطین جل گیا، کشمیر جل گیا، اور باقی جو ممالک ہیں، آج جو پاکستان کے حالات ہیں، اگر او آئی سی اسٹرانگ او آئی سی ہوتی تو آج پاکستان کے حالات پہ بھی نظر ثانی ہو سکتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیں ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور وہ مفادات کے تحت چل رہے ہیں۔ او آئی سی دکھاوا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اسلام کی خدمت تو اس میں ہو نہیں رہی ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا وہی، کوئی کس کے ساتھ ہے، کوئی کس کے ساتھ ہے، بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے اقتدار کو بچانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، بس یہی ہو رہا ہے۔ آپ آج پاکستان کے حالات کو آپ دیکھیں، میرے خیال سے کشمیر سے زیادہ تلخ حالات یہاں بنتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سیاسی آزادی ختم ہو گئی، پنجاب کے اندر جو ہے نا جگہ جگہ دفعہ 144، بھائی کیوں؟
سیاسی جو ہے نا اسٹرگل کرنا، پھر آپ کہتے ہیں لوگ نہیں نکلے. یہ لوگ آپ کے ظلم و ستم کھانے کے لیے بنے ہیں یا اس لیے وہ تحریک انصاف میں جائیں؟ شوکت صاحب ہمارا سوال یہ ہے، ہمارا اگر حکومت یہ سختی کر رہی ہے، آپ کے گلے آپ کے شکوے اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ احتجاج اگر 6 اگست کو ہو جاتا تو اس میں کیا برائی تھی؟ اس پہ کوئی برائی نہیں ہے، بالکل 6 نہیں 7 کو ہو جاتا ہے، لیکن 5 کو ہے تو کون سا وہ ہو گیا ہے؟ کیا کشمیر کا آج کو کون سا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، ہم تو کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں اور کشمیر کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور ہر وقت آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن کے لیے منا لیں اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں. یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کے لیے کیا کریں گے؟ یہ کشمیر کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہے. اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے، آپ خود اندازہ کریں کہ 76-77 ہزار ارب کے آپ مقروض ہیں یہ ملک. اب آپ کہیں گے جی ہر حکومت نے قرضہ لیا ہے. ہر حکومت نے تو قرضہ لیا ہے، لیکن جو آپ دیکھیں کہ 47 سے لے کے اب تک 33 ہزار ارب کا قرضہ صرف اس حکومت نے لے لیا. اور پھر آپ کی معیشت کہاں ہے؟ نہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے، نہ ڈیزل سستا ہو رہا ہے، نہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے، نہ بجلی سستی ہو رہی ہے. مطلب لوگوں کے اوپر تو قیامت ٹوٹ رہی ہے، لوگوں کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے. اوپر سے آپ جو ہے نا ووٹ دو، عزت دو، ووٹ کو عزت دو. تو یہ ووٹ کو عزت یہ مل رہا ہے نا، 10 بندے ایک دن میں فارغ ہو رہے ہیں، ان کو نااہل کر کے اسمبلی میں اپنی اکثریت لانے کی کوشش ہو رہی ہے. شوکت صاحب آپ نے یہ موضوع خود ہی چھیڑ دیا. یہ بتائیں کہ آپ احتجاج کے لیے نکلے کہ اپنی بانی کی سزائیں ختم کرائیں گے، ان کو رہا کرائیں گے. آپ کے 9 لوگ آج نااہل، پہلے یعنی عدالتوں نے پہلے نااہل کیا تھا، آج ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا الیکشن کمیشن نے. اس میں اپوزیشن لیڈر سینٹ میں ہیں، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ہیں، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں ہیں، آپ کی پارلیمان لیڈر ہیں. اور خود گوہر علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 39 ایم این ایز اور نااہل ہونے والے ہیں، 89 ٹوٹل پارلیمنٹیرین نااہل. تو اس احتجاج کا حاصل کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں سیاسی لوگ کیا کر سکتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہے، میرے خیال سے میری بھی اب 62-63 سال عمر ہے. جو عمریتیں ہم نے دیکھی، جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے ہم اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، تو ہم نے تو دیکھے مظالم بھی ہوتے تھے لیکن ساتھ سٹرگل بھی ہوتی تھی. تو وہی ہم کر رہے ہیں، سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہتھیار لے کے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم مقابلہ کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. سیاسی جدوجہد یہی ہوتی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر اب حکومت کا کام یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جمہوریت کو ہی ختم کر دیں، سیاسی آزادی کو سلب کر دیں. دیکھیں اس کے لیے پہلے میڈیا بھی بہت قربانیاں دیتا تھا، میڈیا کے لوگ بڑی قربانیاں دیتے تھے. آج بہت سارا میڈیا اس پہ خاموش ہے. آج کسی نے یہ نہیں کہا، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے لوگ زیادہ کیوں نہیں نکلے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ضلع کے اندر جب لوگ نکل رہے ہیں تو دفعہ 144 لگا دیا گیا تاکہ وہ نکلے، ان کے اوپر مقدمے بنائیں، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالیں. اب یہ تو صورتحال رہی ہے اس ملک کی. اب کیا 3 سال میں میڈیا نے اپنے حقوق کے لیے اور سیاسی حقوق کے لیے، سیاستدانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی. ابھی بھی آپ کو میڈیا سے گلہ ہے؟ نہیں، میڈیا سے گلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے مارشل لا کے دور میں ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ آئین معطل ہوتا ہے، لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آئین معطل نہیں ہے لیکن آئین ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا، یوسف زئی صاحب آپ حکومت کو بلیم کر رہے ہیں. کل شام تک آپ کے آنریبل سینیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ خبر آئی کہ سینیٹرز اور جو ایم این ایز ہیں وہ اسلام آباد میں احتجاج کریں گے. ہم نے ان سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے ابھی تک ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا. کل شام تک آپ کو یہاں تک علم نہیں تھا آپ کے کارکن کو کہ ہم نے احتجاج کے لیے کہاں جانا ہے، کس جگہ کہاں جانا ہے، ہماری حکمت عملی کیا ہوگی. اس سے پہلے یہ ایک کنفیوژن رہی کہ احتجاج 1 دن کا ہوگا یا یہ جاری رہے گا. یہ تک نہیں تھا پتہ کہ مرکزی سرگرمی کہاں تک ہوگی. تو آپ کی جو اپنی تنظیمی کارکردگی ہے، آپ اس کو مانیں کہ وہ ایسی تھی نہیں کہ آپ لوگوں کو موبلائز کر سکیں اور نکال سکیں. حکومت تو کوئی بھی ہو، اس نے یہی کام کرنا ہوتا ہے. جب احتجاج کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو اس نے ان کو روکنا ہوتا ہے. دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمارے ورکروں کو پتہ نہیں تھا. اگر نہیں پتہ ہوتا تو آج جو خیبر پختونخوا میں لوگ نکلے ہیں، کہاں سے نکلے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے نکلے یا پنجاب سے کہاں سے؟ دیکھیں ورکروں تک بات پہنچ گئی تھی. ہم نے جو بات خفیہ رکھی تھی وہ گورنمنٹ سے رکھی تھی، کیونکہ گورنمنٹ کریک ڈاؤن کرتی ہے اور جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو گرفتار کرتی ہے.
اسپیشلی پنجاب کی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ وہاں کوئی آئین قانون، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی مطلب رول آف لا نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہے، جو میڈم صاحبہ کی مرضی ہے وہی ہوتا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا، ہم اپنے حکمت عملی کے تحت چلیں گے نا، ہم تو کسی کے اس پہ نہیں چلیں گے کہ ہمیں کوئی کہے کہ جی آپ بتائیں آپ کیسا. اب جو حکمت عملی بنائی ہے پارٹی نے اسی پہ ہم چلیں گے، اور یہ حکمت عملی یہی ہے. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے اگر رات تک ہم نے نہیں بتایا تھا تو پھر یہ صبح لوگ کیسے نکلیں؟ بالکل پتا تھا لوگوں کو، بتایا کہ ہاں ریلیونٹ. اب آپ یہ فرمائیں کہ آج احتجاج مکمل ہو گیا، آپ کی تحریک ختم ہو گئی، نیا لائحہ عمل آئے گا یا یہ جاری رہے گا؟ یہ تاریخ ختم ہوئی نہیں ہے، تاریخ آج سے شروع ہو گئی ہے. اچھا، یہ تو جاری رہے گا، یہ جاری جو ہے ہر دن اس کے لیے باقاعدہ ایک لائحہ عمل طے ہوگا. اور میں نے آپ سے کہا تھا، شروع میں کہا تھا 2-3 دن پہلے بھی آپ سے، کہ ہمارے ABC پلان ہیں. اچھا. اب بہت ساری چیزیں ایسی کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اس سے کنفیوز رہے، اور بدقسمتی ہے کہ میڈیا کنفیوز ہو گیا. ہم میڈیا کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن حکومت کو ضرور کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کر دیا نا، میڈیا کو کر دیا تو ورکر کو بھی کنفیوز کر دیا. تو ورکر کنفیوز نہیں ہے، ورکروں کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں گراس روٹ لیول تک بات پہنچی ہوئی ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ سے دور، تحصیل سے دور، یونین کونسل سے دور، پھر وہ اپنے طور پہ جو کرنا چاہتے تھے آج کریں. دیکھیں اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے ہمارے. نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کنفیوژن کا یہ عالم کہ آپ نے کہا کہ جی آپ کے MNAs اور سینیٹرز جو ہیں وہ احتجاج کریں گے اڈیالہ جیل کے سامنے. خیر ظاہر بات ہے وہاں حفاظتی انتظامات تھے، کس نے پہنچنے دینا تھا. لیکن آپ کے سینیٹرز اور ارکان اسمبلی جو ہیں، قومی اسمبلی، وہ جا کے اسمبلی ہال میں بیٹھ گئے، انہوں نے باہر تالے لگا دیے اور آرام سے اندر کھڑے ہو گئے. تو یہ کیا حکمت عملی تھی؟ نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اڈیالہ جیل کے اناؤنسمنٹ کر دی تو انہوں نے تالے لگا دیا نا. تو جو حرکت انہوں نے کی ہے وہ کنڈیمنیبل ہے یا ہماری حکمت عملی کنڈیمنیبل ہے؟ مطلب دیکھیں ہم نے تو احتجاج کرنا ہے نا. احتجاج آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی اپنی حکمت عملی چینج کر سکتے ہیں. نہیں، بعض لوگ آپ کے ورکر جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے ارکان اسمبلی ادھر جانا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اسمبلی ہال میں محصور ہو گئے اور انہوں نے کہا جی دیکھیں جی ہمیں تو جانے کوئی نہیں دے رہا. اور جب وہ نکل کے ان کو موقع دے دیا گیا تو وہ ایک تھوڑی سی جگہ پہ جا کے آگے جا کے روک گئے. بیسیکلی ساتھ صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے اس سے، لیکن چونکہ اس حکومت کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، یہ تو دوسروں کے سہاروں پہ بنی حکومت ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. ان کو بھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی بس وہ کیا کہتا ہے ٹنگ ٹپا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بس اپنی حکومت کی مدت پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ورنہ دیکھیں نا آپ کو معیشت آپ کی تباہ ہے، آپ کو یہاں انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آ رہا ہے. امن و امان کی صورتحال یہ صورتحال ہے کہ کچے کے ڈاکو ان سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. بلوچستان کے اندر کوئی پنجابی بیچارہ جا نہیں سکتا ہے اس راستے سے. کراچی کا یہ حالات ہے کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ جی امریکن جو ہے وہاں سفر نہ کریں. تو یہ صورتحال ہے. اور خیبر پختونخوا شوکت صاحب یہ بتائیے، شوکت صاحب اب ظاہر ہے جس طرح اگر کراچی کو ہم صوبائی حکومت کو بلیم کریں گے ناکارکردگی پہ، بلوچستان کو کریں گے تو KP کو بھی کریں گے، آبویسلی پوائنٹ آؤٹ کریں گے. بٹ کویسچن از دیٹ کہ بہت زیادہ شور رہا، تقریباً 4 ہفتے گیلری سے کھیلا جاتا رہا کہ صاحبزادگان جو ہیں عمران خان صاحب کے، قاسم صاحب اور سلیمان صاحب، وہ تشریف لائیں گے، احتجاج میں شرکت کریں گے. اب جو رپورٹ ہوا ہے کہ بیرون ملک بھی جہاں وہ موجود ہیں وہاں بھی کسی احتجاج میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے. تو یہ وہاں تو انہیں کسی نے نہیں پکڑنا تھا، کسی نے نہیں روکنا تھا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ چونکہ پارٹی میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ پارٹی میں کوئی عہدیدار ہیں. ان کے والد جیل میں ہیں. حکومت کو تو چاہیے تھا کہ ان کو اتنا خوفزدہ نہ ہوتی، حکومت ان کو فوراً ویزے جاری کر دیتی جب سے انہوں نے اپلائی کیا ہے، اور ان کو جاری کر کے ان کے والد سے ملاقات کرا لیتے. وہ تو پہلے ہی دیکھیں یہ بات اب پہلے سے طے ہے کہ ہم ایکسپیکٹ نہ، میں تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ آئیں گے اور ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں گے. نہ اس سے پہلے کبھی احتجاج میں وہ شریک ہوئے جس سے میں کہوں کہ جی اب اس دفعہ جو ہے نا زیادہ متاثر ہو جائے گی تحریک. کوئی جس طرح تحریک چلنی ہے وہ چلے گی، وہ آئے تب بھی چلے گی، نہ آئے تب بھی چلے گی، کیونکہ یہ ایک پارٹی ہے اور یہ کوئی موروثی پارٹی نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تو تحریک اٹھے گی. ہاں آئے، موسٹ ویلکم، ان کا ملک ہے، ان کا والد صاحب کا وزیر اعظم ہے، وہ جیل میں ہے، ان سے ملاقات ہونی چاہیے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ان چھوٹے بچوں سے حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آئیں گے تو لوگ ویسے ہی نکل آئیں گے سڑکوں پہ. تو وہ اتنے خوف کی وجہ سے ان کو ویزا تک جاری نہیں کر رہی ہے. تو آپ اندازہ کریں، اس سے دیکھیں
جی ٹھیک. شوکت صاحب بہت شکریہ. شوکت یوسفزئی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو انڈیا کے ساتھ محبتیں ڈالی ہی جا رہے ہیں. اب انہوں نے انڈیا دیا ہے کہ اگر یہ روس کے ساتھ تجارت نہیں رکتی تو ٹیرف بڑھا دیا جائے گا. واقعتاً ناراضی ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی سنگین ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شخصی سطح پہ ذاتی نوعیت کی ناراضی ہے, یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنگ بندی انہوں نے کروا دی, انڈیا بجائے احسان مند ہونے کے مذاکرات کرنے کے ابڑدرمی پہ اتر آیا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ عباس صاحب, جس طرح کے جن جپھے ڈالے تھے مودی نے, جن جپھا کہتے ہیں نا پنجابی میں. اچھا, مجھے نہیں پتا یہ جن جپھا کیا ہوتا ہے؟ جن جپھا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے چمٹ جائیں کہ اگلے بندے کا سانس بند کر دیں. تو اس کے بعد ٹرمپ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ واقعی یہ تو یار کمال کا آدمی ہے کہ میں اس سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں, وہ مجھے جپھی ڈال رہا ہے. تو اور پھر جو خوش آمدانہ انداز تھا اس کا, اور جس طریقے سے, تو غلط فہمی یہ ہو گئی تھی کہ شاید انڈیا اور مودی امریکہ کے واقعتاً دوست ہیں, اور امریکہ اور بھارت کی دوستی ویسی ہی دوستی ہے جیسی پاکستان اور چائنا کی دوستی ہے. اب یہ جو جنگ بندی ہوئی, جنگ بندی کا فائدہ انڈیا کو ہوا. انڈیا جس بڑی شکست سے دوچار ہونے والا تھا اس سے بچا لیا امریکہ نے. تو توقع لازماً ہوگی, اور کئی دن تک وہ توقع برقرار رہی. جب ہمارے فیلڈ مارشل مل رہے تھے تو اس وقت بھی ٹرمپ نے مودی کو دعوت دی جی کہ آپ کینیڈا سے بھارت جانے کے بجائے میرے پاس تشریف لائیں, میرے ساتھ لنچ یا ڈنر نوش فرمائیں. تو لیکن جب بھارت نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, شکریہ تک ادا نہیں کیا, اور توقعات کے برعکس ڈٹائی ہٹ درمی پر اتر آیا کہ شکریہ ادا کرنا تو درکنار, یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. وہ جو ہماری ہوئی ہے سیز فائر اور جنگ بندی, وہ تو ڈی جی ایم اوز نے آپس میں طے کی ہے. سوری. تو اس کے بعد اس کا ایک فطری رد عمل لگتا ہے. ایک دوسرا یہ تھا کہ اس کا خیال تھا کہ میں یورپی یونین کو دبا رہا ہوں, کینیڈا کو دبا رہا ہوں, چین اور روس کو دبا رہا ہوں, تو بھارت تو میری گڑے کی مچھلی ہے. جب میں کہوں گا, جس ریٹ پہ چاہوں گا, ٹیرف کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ بھارت نے جھنڈی کرا دی. ابھی تک وہ تو کوئی بات اس کی مان ہی نہیں رہا. یہ دوسرا دھچکا پہنچا. تیسرا اس کا خیال تھا کہ میں اگر ثالثی کرانے میں کامیاب ہوتا ہوں, مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں, تو جس طرح میں جنگ بند کرانے کا کریڈٹ لے رہا ہوں, اسی طرح یہ کریڈٹ لوں گا میں کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان ایک دیرینہ تنازع جو کئی اشروں پر محیط ہے, اور جس کی وجہ سے 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں. ٹرمپ خود تو صدیوں کا تنازع کہہ چکا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ صدیوں کا تنازع کہہ چکا ہے. تو نوبل پرائز تو پکا ہے پھر. لیکن ان میں سے کوئی خواہش بھی اس کی پوری نہیں ہوئی. اور بھارت نے اپنی روایتی جو چانکیا کی جو سیاست ہے, جھوٹ, فریب, مکر, دھوکہ دہی, اس کا مظاہرہ امریکہ کے ساتھ بھی کیا. تو اب اس کا رد عمل تو آنا تھا. نہیں, یہ بھارت کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھارت کا کانفیڈنس ہے؟ اگر کانفیڈنس ہے تو کس بات پہ ہے؟ یا وہ شکست کے بعد کی بوکھلاہٹ ہے, یا اضطراب ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ جو انٹرنل ڈومیسٹک لوک سبھا کی پروسیڈنگز آپ نے دیکھی, مودی کے لیے کوئی زمین وہاں پہ ہموار نہیں ہے, گرم ہے زمین اس کے لیے. وہاں کی اپوزیشن نے خوب گرما کے رکھی. نہیں, اپوزیشن نے اس کو جس دباؤ میں لا رکھا ہے, اس نے جو دعوے کیے تھے کہ میں علاقائی سپر پاور بن چکا ہوں, میں ایک ترقی یافتہ خوشحال بھارت, درخشاں بھارت, شائننگ انڈیا, درخشاں بھارت میں بنا چکا ہوں. تو اب وہ نعروں میں وہ پھنس گیا ہے کہ اگر وہ فوری طور پر امریکہ کی چاپلوسی شروع کر دے
اس کی شرائط مان لے، اس کے مطابق ڈیل کرنا شروع کر دے، تجارتی حوالے سے بھی اور سفارتی حوالے سے بھی، تو وہ تو سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وہ اپنے میڈیا سے ڈرتا ہے، وہ اپنے اپوزیشن سے ڈرتا ہے، وہ اپنے عوام سے ڈرتا ہے، وہ پاکستان سے ڈرتا ہے، وہ عالمی رائے عامہ سے ڈرتا ہے۔ اس خوف نے اس کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ اپنے ہی نعروں کی وجہ سے، اپنے ہی بلند بانگ دعووں کی وجہ سے وہ ایک سچویشن میں پھنس گیا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتا عالمی برادری کو، اپنے عوام کو، اپنی اپوزیشن کو کہ میں ڈھیر ہو گیا ہوں ٹرمپ کے سامنے یا امریکہ کے سامنے، کیونکہ اس پر پہلے ہی یہ الزام لگتا چلا آ رہا ہے کہ جی اس نے اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی بنا دیا ہے، بھارت کو 1.5 ارب کی آبادی کے ملک کو امریکہ کی کٹ پتلی بنایا ہوا ہے۔ تو وہ ان نعروں کی وجہ سے اس سچویشن میں ہے، ادروائز اس کو بھی معلوم ہے، جس طرح اسرائیل کو پتہ ہے کہ امریکہ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، بھارت کو بھی یہ پتہ ہے۔ لیکن ارشاد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے اب ہیں، اسرائیل بھی لازماً اسرائیل بھی اس کو حوصلہ دے رہا ہوگا، عین ممکن ہے اسرائیل کہہ رہا ہو کہ کوئی بات نہیں، چند دنوں کا غصہ ہے ٹرمپ صاحب کا، ہم کام کر لیں گے، کیونکہ اسرائیل کے کاش کہ ٹرمپ اتنی جرت کا مظاہرہ، اس قدر خفگی کا مظاہرہ اسرائیل کے حوالے سے بھی اسرائیل نے بھی تو آج تک اس کی کوئی بات نہیں مانی، کون سی بات مانی ہے؟ ارشاد صاحب لیکن اسرائیل کے حوالے سے ٹرمپ خود اس دباؤ کا شکار ہے جس طرح مودی ایگزیکٹلی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے جی ایس سی او برکس بھارت دونوں کا ممبر ہے، بھارت کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے، اور امریکہ کو یہ بات کھٹکتی بھی ہے کہ بھارت کا جھکاؤ ایس سی او کی طرف ہو یا بھارت کا جھکاؤ برکس کی طرف ہو۔ کیا بھارت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ برکس اور ایس سی او کو اتنا جاندار کر سکے یا اس میں اتنی کلیدی حیثیت حاصل کر لے کہ امریکہ کو واقعتاً اس سے کوئی خطرہ محسوس ہو؟ بھارت کے دو مسائل ہیں، ایک تو امریکہ کی طرف سے بھارت پر یہ دباؤ ہے کہ وہ روس سے تیل لینا بند کر دے اور ایران سے تیل، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، فوری طور پر ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے اس کی جتنی ریفائنریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ ڈیزائن ہی کی گئی ہیں روس اور ایران کے تیل کے حوالے سے، اس تیل کے حوالے سے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اب وہ فوری طور پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی ساری ریفائنریز جو ہیں وہ تبدیل کر دے اور وہاں امریکن تیل لا کے تو ریفائن کرنا شروع کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک تو اس کا مسئلہ ہی، دوسرا یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ انداز میں جب وہ حلیف تھا روس کا اور وہ باقاعدہ جو ڈیفنس پیکٹ بھی کر چکا تھا، اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتا تھا۔ اب بھی وہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ جی میں تو غیر جانبدار ہوں۔ تو اب اگر وہ مثال کے طور پر فوری طور پر ایس سی او کو چھوڑتا ہے، برکس کو چھوڑتا ہے، تو اس کی وہ غیر جانبداری کے پردے میں اس نے بلیک میل کیا ہے مغربی طاقتوں جی ایگزیکٹلی امریکہ کو، اس کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ہوتی ہے، اس نے دنیا کو، امریکہ کو، یورپ کو یہ ہوا دکھا کر، یہ بتا کر کہ جی میرے پیچھے برازیل بھی ہے، روس بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، میرے لیے راستہ کھلا ہے، تو بلیک میل کیا ہے۔ اب اگر وہ فوری طور پر وہ چھوڑ دے تو اس کی بلیک میلنگ پاور ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے، لیکن بہرحال اس بات کو نظر انداز نہ کریں کہ بنیا جو ہے وہ کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ وہ اگر کھڑا ہے یا ابھی تک اس نے دباؤ برداشت وہ کر رہا ہے تو اس کی کوئی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے فیصلہ کو، ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اوور کانفیڈنٹ یا اوور ایکسائٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا چین کو وہ کچھ آفر کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک ہے نا، صاحب وہ جو ٹریڈ کر رہا ہے، والیوم آف ٹریڈ اس کا امریکہ اور چین کے ساتھ تقریباً برابر ہے۔ بالکل، دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ کیا $100 ارب کا تقریباً چین کے ساتھ کر سکتا ہے، ٹریڈ ہے۔ دیکھیں یہ بات ٹرمپ کو بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ٹرمپ اس وقت روس کے خلاف ہے، چین کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، دو جو میجر پاورز ہیں دنیا کی، ان کے وہ خلاف ہے۔ اب اس خطے میں کیا وہ بھارت کو ناراض کرنا
भारत से कता ताल्लुकी करना, भारत से रास्ते जुदा करना अफोर्ड करता है, ये अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल अमेरिका और है शाह में साहब। एक मजबूत लॉबी है भारत की, और वो भी भारत के साथ लाजमन किसी स्टेज पर खड़ी यही हो मेरा सकती सवाल है। कि इजराइल का शराकतदार है भारत, या, और बिल्कुल। तिजारत ईरान से भी कर रहा है। बिल्कुल। अब देखिए बिल्कुल। ये, अब उसको आप इसकी सफारती कामयाबी कहें या उसको चालाकी कहें, नहीं, वो तो देखें, भारत का जो बनिया जहनीत है उसमें तो सिर्फ फ़ायदा देखा जाता है, रोकड़ा, पैसे। वो अगर ईरानी तेल और रूसी तेल लेके और उसको रिफ़ाइन करके आलमी मंडी में, जिस तरह ट्रंप साहब कह रहे हैं, वो पैसे बना रहा है, तो वो क्यों छोड़ेगा? जी वो तो उससे बड़ा पैसा कहीं से और आना शुरू होगा तो तब भी वो अपनी नज़रसानी करेगा ना पॉलिसी पर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी शाह साहब सवाल है कि हालिया जो जंग है ईरान इसराइल, उसके बाद जो भारत का रवैया है, क्या ईरान की अभी भी मजबूरी है कि भारत उसके साथ ट्रेड करे? ये एक अलग से क्वेश्चन है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसकी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं और ये सारा सिलसिला है, क्वेश्चन वही है जो हमने शुरू में बात की थी, लेकिन टिल द मोमेंट भारत जो है वो कतरा रहा है दो तरफ़ा मुज़ाकरात के लिए। व्हाट एल्स दी अदर ऑप्शंस? क्योंकि यूएन से मुतालिक तो जो बॉडीज़ हैं वो मायूस हैं। फ़लस्तीन के मामले में भी यूएन ने जितनी बात की, लेकिन आलम यह है कि जब अंतोनियो गुतरेस तेल अबीब आना चाहते थे तो उनको नेतन्याहू ने इजाज़त नहीं दी थी कि वहाँ पे वो उतर सकें। यानी जो जालिम लोग हैं या जालिम ममालिक हैं, हुक्मरान हैं, वो तो यूएन को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। भारत अगर दो तरफ़ा मामला कह के मुज़ाकरात पे भी नहीं आता है, फिर ऑप्शंस क्या हैं? देखें, कश्मीर और फ़लस्तीन हमारे लिए तो दोनों एक जैसे मसले हैं, नोयत एक जैसी है, यकसां है। लेकिन जो फ़लस्तीन का मामला है या इसराइल का मामला है, वो यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक मामला है। इंडिया या कश्मीर जो है वो उनके लिए स्ट्रेटेजिक मामला नहीं है। मफादात का मामला ज़रूर है, भारत के साथ उनके मफादात ज़रूर जुड़े हुए हैं और चीन की हद तक वो कुर्बत भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो इसी तरह देखते हों भारत को इसराइल की तरह या कश्मीर, मसला कश्मीर को फ़लस्तीन की तरह। तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, एक करारदाद नहीं ज़्यादा करारदादें मौजूद हैं। इस्तिस्वाब कमीशन कायम हुआ जिसने इस्तिस्वाब कराना था, और उसमें बरतानिया और अमेरिका दोनों की मदद शामिल हाल थी। 1955 तक 56 तक तो ये जो मगरब था वो हमारे साथ खड़ा हुआ था, कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ था। वो तो बाद के हालात ऐसे बने और जिसकी वजह से उनको अपना स्टांस तब्दील करना पड़ा, और 65 की जंग जो हुई उसके बाद वो मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार कर गए। तो इसलिए ये मायूसी वाली बात नहीं है कि हम समझें कि जी चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा ने, चूँकि मगरब ने, चूँकि अमेरिका ने, यूरोप ने इसराइल को नहीं रोका, फ़लस्तीनियों की मदद नहीं की, तो वो कश्मीरियों की मदद भी नहीं करेंगे, भारत को भी नहीं रोकेंगे। इसलिए हमें जद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी, जारी रखनी चाहिए। और हालिया दिनों में जो ज़हनी तब्दीली हमें देखें ना, फ़लस्तीन के हवाले से भी कब ये बात होती थी कि फ़्रांस कहे कि मैं तस्लीम करने लगा हूँ, बरतानिया कहे मैं तस्लीम, बरतानिया इशारे, ये उन लोगों के लिए सबक है जो कहते थे कि जी हमास ने क्या हासिल किया। कल को अगर यूरोप ख़ुद भी तस्लीम कर लेता है फ़लस्तीन को और अमेरिका को भी मजबूर कर देता है और फ़लस्तीन की रियासत का जो है क़याम अमल में आ जाता है, तो इसका मतलब है हमास तो कामयाब रही। फिर जो लोग ताने दे रहे थे उनको अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि जद्दोजहद 60,000 फ़लस्तीनियों की जानों का
نذرانہ پیش کر کے اگر وہ اپنی ریاست قائم کرنے میں دیکھیں نا، پہلے ایک سٹرگل ہوئی، وہ یاسر عرفات صاحب نے مذاکرات شروع کیے، لیکن ان کی کمزوری تھی یا ان کی جو ٹیم تھی وہ کمزور تھی کہ وہ بجائے ریاست کو تسلیم کرانے کے وہ ایک اتھارٹی، ایک یونین کونسل یا میونسپل کمیٹی پہ راضی ہو گئے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے ہی نہیں جو فلسطینی ریاست کا آنا تھا۔ اب تو فلسطینی ریاست کی بات 4 ملک تو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں نا، اس میں برطانیہ ہے، اس میں فرانس ہے، اس میں مالٹا ہے، اس میں اسپین ہے، اور اٹلی کا بھی سن رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر یہ باقی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کشمیر کا ایشو تو زیادہ اہمیت حاصل کر سکتا ہے، اور کشمیری عوام کو زیادہ پر امید ہونا چاہیے، اور پر امید ہیں۔ ہاں البتہ ہمیں اپنی ڈپلومیسی مزید تیز کرنی چاہیے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ڈیلیگیشن ہم نے بھیجا، وہ دورہ کر کے واپس آیا، اس کے بعد دوسرا ڈیلیگیشن گیا ہی نہیں۔ بھیجنے چاہیے مزید ڈیلیگیشنز۔ بھائی یہ ایک مسلسل امر ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے اتنا بڑا ڈیلیگیشن نہ بھیجیں، 3 4 لوگوں کے، اور اس میں اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہو، بھرپور نمائندگی ہو، اس میں اور شعبوں کے لوگ ہوں، قابل لوگ جو ہیں، یونیورسٹیز سے، اکیڈیمیا سے لوگ ہوں، سابق سفارتکار اس میں بھی تھے، اس میں بھی ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ جائیں، دنیا کو بتائیں۔ سنی جا رہی ہے 3 چیزیں کہنے کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کشمیر ایٹامک فلیش پوائنٹ ہے، اس کی وجہ سے ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، آپ اس بات کو نہ بھولیں، اور یہ مثال تازہ ان کے سامنے ہے۔ دوسری بات، کشمیر کے عوام کو جدوجہد کا حق اقوام متحدہ نے دیا ہے، حق خود ارادیت کو آپ نے تسلیم کیا ہے، دوسرا ایشو ہے۔ تیسرا ایشو ہے وہ یہ کرنے کا ہے کہ جناب آپ نے ابھی حال ہی میں ٹرمپ نے وعدہ کیا، امریکہ نے وعدہ کیا کہ جناب ہم ثالثی کرائیں گے، اور آپ ہمارا رویہ دیکھ لیں کشمیریوں کا اور پاکستان کا، اور بھارت کا رویہ دیکھ لیں۔ ایک ملک جو ہے نہ جس کو لوگوں کی جان و مال، عزت، آبرو، عورتوں بچوں کی پرواہ ہے، جس کو نہ علاقائی امن کی پرواہ ہے، جس کو نہ عالمی امن کی پرواہ ہے، اس کے سامنے آپ کیوں جھکے ہوئے ہیں، یا اس کی بات آپ کیوں سن رہے ہیں، یا اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ صحیح۔ جو حالات ہیں اس وقت کی آبادی کا تناسب وہاں پہ بدلا جا رہا ہے، اندھا دھند پیسہ وہاں پہ تھوپا جا رہا ہے، زمینیں بڑے بڑے جو سرمایہ کار ہیں وہ جا کے وہاں خرید رہے ہیں، کیونکہ یہ 70 اور 35 تو ہے نہیں، اب تو وہ خرید رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اب کیا بھارت کی ایک لانگ ٹرم اپروچ یہ بھی ہے کہ اگر یہ جو مطالبہ ہے حق خود ارادیت والا 10 سال بعد، 15 سال بعد جب ہم یہ محسوس کریں کہ یہاں پہ اتنا ووٹرز یا اتنی آبادی ہو چکی ہے کہ اگر یہ یہاں پہ کوئی ریفرینڈم ہوتا بھی ہے تو ہم اس میں جیت جائیں گے، کیا وہ اس منصوبے پہ کام کر رہے ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ، اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے، 370 اور 35 ہینگ آن کرتا ہے، اور اس دوران وہ اپنے یہ جو مقاصد ان کو حاصل کرتا ہے، تو پھر کیا نقصان ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں، یہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنا جو ہے یہ ریفرنڈم کی بنیاد پر نہیں ہے، یا ریفرنڈم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جناب والا آپ نے جو قراردادیں منظور کر رکھی ہیں اقوام متحدہ نے، عالمی برادری نے جس پر سائن کر رکھے ہیں، ووٹ دے رکھے ہیں، جس کو تسلیم کر چکے ہیں، اس میں یہ طے شدہ ہے کہ وہاں کی آبادی جو ہے وہ وہی سمجھی جائے گی جو فلاں عرصے سے جو لوگ رہ رہے ہیں۔ اچھا، نئے لوگ آپ وہاں کا جو شہریت ہے، آپ نئی شہریت کو آپ ووٹنگ رائٹ نہیں دے سکتے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ کیوں آبادی کا تناسب بدل رہا ہے؟ وہ آبادی کا تناسب اس لیے بدل رہا ہے کہ وہاں ڈومیننٹ فیکٹر جو ہے اس نے یہ آبادی کا تناسب ریفرنڈم کے لیے نہیں بدل رہا، وہاں قبضہ برقرار رکھنے کے لیے بدل رہا ہے کہ وہاں ڈومیننٹ فیکٹر جو ہو وہ آباد کار ہوں، جو خوشحال بھی ہوں، جو طاقتور بھی ہوں، اور اکثریت میں بھی ہوں، تاکہ آئندہ جب الیکشن ہو وہاں تو وہاں بی جے پی اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے۔
اگر وہاں ریفرینڈم ہوتا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہوتا ہے تو وہاں ان لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا جو وہاں کے پیدائشی 3 نسلوں سے 4 نسلوں سے وہاں کے پیدائشی ہیں، یا وہ مہاجر ہو کے آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں آ چکے ہیں یا انڈیا میں جا چکے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو لوگ 2021 میں 2019 میں وہاں آ کے آباد ہو گئے ہیں، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں واضح ہے، تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آبادی کا تناسب جو ہے بدل کے وہ وہاں کے قبضہ برقرار رکھنا مقصد ہے، نہ یہ کہ اس ووٹنگ کو یا اس ریفرنڈم کو متاثر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ وہی ہے جو 1948 سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نیا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، یہ اب اگین ذرا کرنٹ ایشوز پہ آ جاتے ہیں کہ چائنا کا بھی ڈیفینیٹلی ان کا بھی اپنا معاملہ ہے، لداخ والی سائڈ ہے، وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایریا ہمارا ہے۔ کشمیر کاز میں پاکستان کے موقف کے ساتھ چائنا کی کتنی انڈوزمنٹ شامل ہے، بالخصوص جب وہ ایک سٹیک ہولڈر بھی ہیں اس طرف؟ نہیں دیکھیں، چائنا اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے۔ جی، کشمیر کے اس حصے پر جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں کوئی کلیم نہیں ہے چائنا کا۔ چائنا کا جو کلیم ہے ان علاقوں پر ہے جو بھارت کے پاس ہیں، اور جو ریاست ہے کشمیر جو ہے جموں کشمیر کا، وہ علاقے ہیں اور جن پر کوئی تنازع پاکستان اور کشمیری وہ ان کی باہمی ان ہے، کے درمیان، وہ ان کا انڈیا کے ساتھ تنازع ہے۔ تو 100% چین ہمارے ساتھ ہے، بلکہ 1962 میں تو اب یہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ گوہر ایوب کو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو قدرت اللہ شہاب کو پڑھ لیں، الطاف گوہر کو پڑھ لیں، وہ جو پنڈت بزاز ہیں وہاں ان کو پڑھ لیں۔ جتنے لوگوں کی کتابیں آ چکی ہیں ان میں یہ بات واضح ہے کہ 1962 میں جب نیفا کا محاذ گرم ہوا تو چائنا کی یہ خواہش تھی، ایوب خان کو یہ میسیج دیا کہ یہ موقع ہے بھرپور کشمیر کو آزاد کرانے کا، کہ ہمارے ساتھ الجھ گیا ہے بھارت، ہم اس کو مزہ چکھائیں گے، وہ ہمارے ساتھ مصروف ہے، آپ کر لیں۔ وہ تو ایوب خان کی غلطی ہے، ایوب خان کی کمزوری ہے۔ امریکہ نے اس کو اسی دن صبح سفیر آ کے صبح کوئی 4-5 بجے کے قریب چائنا نے میسیج دیا اور 6-7 بجے ناشتے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا آپ بالکل آزاد جو ہیں غیر جانبدار ہو جائیں، ہم آپ کو ریفرنڈم کرا کے دیں گے، استصواب کرا کے دیں گے۔ ایوب خان صاحب خوش ہو گئے۔ ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جب ذرا سے چکنی چوپڑی باتیں امریکہ کرنا شروع کر دے تو ہم رہ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں اس کے سامنے۔ تو خیر بہرحال ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔